بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ آئے مشرکو بچ نہیں سکتے. اتنے دلائل بیان کر کے اب قرآن جب تک مشرک کو ضرب نہ لگا دے توحید پوری ہوتی نہیں. توحید پوری تب ہوتی ہے کہ مشرک نو سٹ لگے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ زجر ہے بطور سمرا کے، اور پکارتے ہیں یہ مشرک اللہ کے سوا ما لا ینفعہم ولا یضرہم، ان معبودان باطلہ کو جو نہ نفع دے سکتی ہیں ان کو نہ نقصان دے سکتی ہیں ان کو. وَكَانَ الْكَافِرُ کافرو فتویٰ لگانا تھا. اتنے دلائل سن کے اب بھی کہو کہ بابا برکت دینے والا، اب بھی کہو فلانا زندہ مردہ برکت دینے والا، پھر تم ڈھیٹ کافر ہو. کون سے کافر؟ ڈھیٹ کافر، گدے کی طرح ضدی کافر. وَكَانَ الْكَافِرُ، اور ہے کافر علی ربی ظہیرا. علی ربی ظہیرا کے معنی ہیں تین، دو معنی تین صوبوں والے سمجھ لو اور ایک معنی صرف پنجاب والے سمجھے. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، پہلا معنی، اور ہے کافر عَلَىٰ رَبِّهِ لے ربِّهِ، عَلَىٰ بمعنی لا میں، لے ربِّهِ اپنے رب کو پیٹھ دینے والا. کافر اپنے رب کو پیٹھ دے رہا ہے، اللہ سے بھاگ رہا ہے اور دوسروں کو برکات دہندہ سمجھ رہا ہے. منہ اللہ کی طرف کرنا تھا. من اسلم وجہہ للہ. موبائل کون ہوتا ہے جو اپنا منہ کدھر کرے اللہ کی، اور مشرک کون ہوتا ہے جو مشرک وہ ہے جو اللہ نو کانڈ دے کے چلے، پیٹھ دے کے منہ دوسری طرف ہو، قبر کی طرف حجر کی طرف جا رہا ہے. ایک معنی. اور دوسرا معنی وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ، عَلَىٰ اپنے معنی میں ہے، اور ظہیراً کا معنی ہے مُعِینًا لِلشیطان، کہ کافر رب کے مقابلہ میں شیطان کی دھڑ کرنے والا ہے. رب کے مقابلہ میں شیطان کی دھڑ معاونت کرنے والا ہے، شیطان کی پارٹی کا ہے. رب کے مقابل طاغوت کا ساتھی ہے، شیطان کا معاون ہے، اور طاغوتی نظام کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. معلوم ہوتا ہے جو طاغوتی دجالی نظام کا معاون ہے وہ کون ہے؟ کان الکافر. کون ہے؟ کافر. وہ کافر ہے جو اس نظام کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. اور تیسرا معنی کوشش کروں گا اردو میں، لیکن پہلے پنجابی معنی مذہب ٹوٹ نہ جائے. فرمایا ہے کافر اللہ دے پچھاڑے سٹا ہویا، ہے کافر اللہ دے پچھاڑے سٹا ہویا. اللہ کافر نو اپنے پچھاڑے سٹے، اور یہ محاورہ ہے پچھاڑے سٹا ہویا یعنی راندہ درگاہ ذلیل کیا ہوا. فلانی چیز کو فلانے نے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، اللہ نے کافر کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا. یعنی کافر کیا کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی قدر نہیں کی، بلکہ اسے ذلیل کر دیا. اس لیے آپ کے پاس لکھا ہے حینن ذلیلا، حینن ذلیلا. کان الکافر علی ربی حینن ذلیلا لا قدر لہ، مطلب ہے کافر تیرے رب کے سامنے سور دا سور، نرا ذلیل ہے. حینن ذلیلا لا قدر لہ، اس کی کوئی ویلیو نہیں. ولا وزن عندہ من قول العرب، یہ عرب کا محاورہ ہے. کیا ہے؟ ظہر تو بھی
اے جعلتہ خلف ظہرک، اس کو پچھاوڑے سٹ دیتا، پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، وَلَمْ تَلْتَفِتْ إِلَيْهِ، اس کی طرف التفات ہی نہیں کیا۔ اگلی بات دیکھا لکھی ہے جو میں نے کہی، کیا کہا؟ کانل کافر، الکافر کیوں کہا؟ لِنَعْیِ کُفْرِہِمْ، تاکہ اعلان کیا جائے کہ یہ کافر ہے، اسی فتویٰ لگانے کے لیے، اس کے کفر کی شہرت تشہیر کرنے کے لیے کانل کافر کہا گیا۔ اب کہو قرآن فتویٰ سکھا رہا ہے یا نہیں؟ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر مبشرا۔ وما ارسلنا ہیں کافر پٹھے ہی جمع ہویا ہوندے، پٹھے ہی چل دے۔ وما ارسلنا یہ جواب ہے سوال مقدر کہ اچھا نشانیاں کیوں نہیں دکھاتے؟ فرمایا نشانیاں دکھانا اللہ کا کام ہے، میرا کام ہے مسئلہ سنانا۔ وما ارسلناک نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر خوشی سنانے والا اور ڈر سنانے والا، نہ مختار معجزات بنا کر، نہ نشانیاں تیرے قبضے میں دے کر۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، فرما دیجئے ما اسألکم، فرما دیجئے او کافرو تم نہیں مانتے میرا کیا نقصان ہوگا، میں چندہ تھوڑے ہی مانگتا ہوں تم سے۔ فرما دیجئے او کافرو، بار بار جو کہتے ہو نشانیاں لاؤ، نہیں جو مانتے تو میرا کیا نقصان، میرا کام ہے پہنچانا، اور میرا نقصان تو تب ہوتا کہ میں فیسیں لیتا۔ قل ما اسألکم، فرما دیجئے نہیں مانگتا میں علیہ اوپر اس کے، من اجر علی ما جئتکم بہ من القرآن والوحی، میں جو قرآن سنا رہا ہوں اور مسئلہ بیان کر رہا ہوں اس سے کوئی اجر نہ مالی نہ جائی، الا مگر یہ کہ جو من شاء جو شخص چاہے بنا لے اپنے رب کی طرف سبیلا راستہ۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اپنا تعلق رب سے قائم کر لو اور توحید مان لو، باقی میں کوئی چندہ شندہ نہیں مانگتا۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور اعتماد کر، بھروسہ رکھ، اور معنی کیا ہے؟ ہاں رکھ، علی الحی اوپر اس زندہ کے، الذی لا یموت، سبحان اللہ، جو مرے گا نہیں، اس زندہ پہ ہاں رکھ، بھروسہ رکھ، الذی لا یموت، جو مرے گا نہیں، وسبح، اور توحید بیان کر، تسبیحیں بیان کر، اور کہ برکتیں دینے میں میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے، بحمدہ ہی اس کی تعریفوں کے ساتھ، وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا، کافی ہے ساتھ اس کے، یعنی عذاب دینے کے اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا، وقت پر سزا دے گا۔ توکل علی الحی پر بہت اچھی عبارت ہے، فرماتے ہیں کہ اعتماد القلب علی اللہ، دل کا اعتماد اللہ پہ رکھنا، فی کل الامور سارے کاموں میں، وان الاسباب وسائط امر بہا من غیر اعتماد علیہ، اور اسباب یہ صرف وسائط ہیں، اللہ نے حکم دیا ان کو استعمال کرنا ہے لیکن اعتماد نہیں کرنا۔ قرطبی ہے آگے الحی
کہتے ہیں الدائم الباقی السرمدی الابدی الحیو القیوم رب کل شیء وملیکہ اجعلہ ذخرک وملجأک، اسی کو اپنا مددگار سمجھ، اسی کو اپنی پناہ سمجھ. اونٹ پناہ، ملجا کیا ہے؟ اونٹ پناہ. اور دشمن سے بھاگ کے کسی چیز میں چھپو گے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ملجا، اونٹ پناہ. ایک تکڑا دشمن آپ کے پیچھے لگا ہے، آپ کسی مضبوط آدمی کی کمرے میں داخل ہو گئے اور آپ کہتے ہیں میں تیرے عام سام، تیری پناہ، اونٹ پناہ. فرمایا مضبوط اونٹ پناہ صرف اللہ ہے. تیری اونٹ پناہ خدایا، تیری اونٹ پناہ خدایا تے ہور نہیں کوئی سجدہ. جس دیوے نو تو چا بالے کد کسے تھی بجدا. ہے تیری اونٹ پناہ خدایا تے اور نہیں کوئی سجدہ. نظر آتا تیری اونٹ پناہ خدایا تے اور نہیں کوئی سجدہ. جس دیوے نو تو چا بالے کد کسے تو بجدا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. سبحان اللہ. جس دیوے نو تو چا بالے، جس چراغ کو تو روشن کر دے، ساری دنیا زور لگائے بجھانے کے لیے وہ بجھ نہیں سکتا. اس لیے فرمایا توکل علی الحی، زندہ مردوں پہ بھروسہ نہ رکھنا، ان پہ بھی نہ رکھنا جو مرنے والے ہیں. آج زندہ ہیں کل مر جائیں گے، مخلوق کا آسرا نہ رکھنا. توکل علی الحی الذی لا یموت. سبحان اللہ. عبارت لکھی ہے بڑی زبردست، اجعلہ ذخرک وملجأک. اللہ ہی کو اپنی اونٹ پناہ بنا. هو الذی یتوکل علیہ ویفزع الیہ. اللہ ہی وہ ذات ہے جس پر بھروسہ رکھا جاتا ہے، اسی کی طرف حاجتوں اور مشکلوں کے وقت زاریاں کی جاتی ہیں. فَإِنَّهُ کَافِیکَ، فَإِنَّهُ کافی کا، بے شک وہ اللہ تجھے کافی ہے. وَنَاصِرُکَ، کیا ہے؟ اور وہی تیرا مددگار کافی ہے. وَمُؤَيِّدُکَ وَمُظَفِّرُکَ، وہی تیری امدادیں کرنے والا ہے. ایک حوالہ اور ہے وہ سامنے نظر نہیں آ رہا، میں نے لکھا تھا آگے پیچھے ہوگا. علی الحی پر جہاں پر لکھا ہے، ہاں وہ اوپر کھڑا ہے، کل ما یعبدون من دونہ تعالی اذ ما من مخلوق یستقل بالنفع والضر فإنہ الحقیق بأن یتوکل بأن علیہ، کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کی جائے نہ کہ ان زندوں پر جن کی شان سے موت ہے، ان پہ نہ. کیوں؟ فَإِنَّهُمْ إِذَا مَاتُوا زَاءَ مَن تَوَکَّلَ عَلَيْهِمْ، کیونکہ اگر ان پہ بھروسہ کیا جائے جو کل مرنے والے ہیں تو ان پر متوکل تو برباد ہو جائیں گے، ان پر بھروسہ کرنے والے تو ضائع ہو جائیں گے. اس لیے اس پہ کر جس کا آسرا کبھی ختم نہ ہو.